السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ حکومت پاکستان نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس پر صدر عارف علوی نے اعتراض اٹھا دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے پیر اور منگل کے درمیانی شب گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جبکہ صدر پاکستان عارف علوی نے حکومت کے اس اقدام پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گورنر کو ہٹانے کی وزیراعظم کی ایڈوائس مسترد کر دی ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا مراسلہ پیر اور منگل کی درمیانی شب جاری ہوا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو وزیراعظم کی ہدایت پر ہٹایا گیا ہے۔ نئے گورنر کی تعیناتی تک آئین کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی قائم مقام گورنر ہوں گے۔ مراسلہ جاری ہونے کے بعد عمر سرفراز چیمہ سے سرکاری سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ گورنر ہاؤس کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ اس سے قبل پیر کے روز صدر عارف علوی نے گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی وزیراعظم کی ایڈوائس مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ گورنر پنجاب کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 101 کے شق 3 کے مطابق گورنر صدر مملکت کی رضامندی تک عہدے پر قائم رہے گا۔ مراسلے کے مطابق موجودہ گورنر پر نہ تو بدانتظامی کا کوئی الزام ہے اور نہ ہی کسی عدالت کی طرف سے سزا ہوئی ہے، اور موجودہ گورنر پنجاب نے نہ ہی آئین کے خلاف کوئی کام کیا ہے، اس لیے انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا۔ برطرف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر نے ان کو ہٹانے کی سمری مسترد کر دی ہے۔ کابینہ ڈویژن نے انہیں ہٹانے کا غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کیا، جسے وہ مسترد کرتے ہیں۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی نے تاحال قائم مقام گورنر کا چارج نہیں سنبھالا ہے۔ اس حوالے سے ان کی آئینی ماہرین سے مشاورت جاری ہے۔ پرویز الہی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی امور سر انجام دیں گے۔ یوکرین اور روس جنگ سے متعلق خبریں۔ امریکی قانون ساز منگل تک ایک ایسے بل پر دستخط کر سکتے ہیں جس میں یوکرین کے لیے کم از کم $33 ارب کی فوجی اور انسانی مدد کا اختیار دیا گیا ہے۔ ایوان نمائندگان میں ووٹنگ سے قبل صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی حکومت کو پینٹاگن کے ذخیرے سے جس قدر ہتھیار اور دوسرا فوجی ساز و سامان بھیجنے کا اختیار تھا، اتنا وہ تقریباً بھیج چکے ہیں۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے بھی قانون سازوں کے نام میں ایک خط میں اسی قسم کی اپیل کی ہے اور ان پر 19 مئی سے پہلے کارروائی کے لیے زور دیا ہے، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ساز و سامان ختم ہو جائے گا۔ بائیڈن نے پیر کے روز ایک الگ مسودہ قانون پر بھی دستخط کیے ہیں، جس میں انہیں ایک ایسے پروگرام کے تحت یوکرین کے لیے فوجی آلات تیزی سے بھیجنے کا اختیار دیا گیا ہے، جسے دوسری جنگ عظیم کے ایک قانون کی طرز پر ترتیب دیا گیا ہے، جس کا مقصد نازی جرمنی کے خلاف جنگ میں یورپی ملکوں کی مدد کرنا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے ویڈیو کانفرنس کال کے ذریعے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے گفتگو کی ہے، جس میں لڑائی کی صورتحال، یوکرین کے لیے حمایت اور توانائی کے شعبے سمیت ماسکو کے خلاف مزید اقدامات شامل ہیں۔ دریں اثنا امریکہ نے 3 روسی ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ روسیوں کو اکاؤنٹنگ اور مشاورت کی خدمات فراہم کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور 2600 روسی اور بیلاروسی عہدیداروں کے خلاف ویزے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کے گروپ آف 7 نے اتوار کے روز روس سے تیل کی درآمدات پر بندش عائد کرنے یا اس پر انحصار کے
مرحلہ وار خاتمے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ یوکرین کے خلاف لڑائی مسلط کرنے کی پاداش میں روس کو سزا دینے کے لیے امریکہ نے گیس پروگرام بینک اور دیگر کاروباری اداروں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ مغرب کے اس تازہ اقدام کا مقصد روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر دباؤ بڑھانا اور شہری آبادی کی بڑے پیمانوں پر ہلاکتوں پر آواز اٹھانا ہے۔ افغانستان سے متعلق خبریں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت نے خواتین اور لڑکیوں سے متعلق اپنے حالیہ فیصلوں پر نظر ثانی نہ کی تو ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پیر کو میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ طالبان کی جانب سے خواتین پر پابندیوں کے معاملے پر براہ راست طالبان سے بات ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے اپنے فیصلے واپس نہ لیے تو ہمارے پاس بہت سے متبادل راستے موجود ہیں۔ نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ اگر ہم نے یہ محسوس کیا کہ طالبان اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کر رہے تو ہم بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ نیڈ پرائس نے یہ واضح نہیں کیا کہ طالبان نے اگر اپنے فیصلے واپس نہ لیے تو امریکہ ان کے خلاف کیا اقدامات کرے گا۔ ادھر کابل میں منگل کے روز متعدد سرگرم خواتین نے طالبان کی حجاب کی پابندیوں پر احتجاج کیا۔ انہوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے کہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے اور خواتین کو یرغمال نہ بناؤ اور برقع حجاب نہیں ہے۔ انہوں نے ان پابندیوں کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی دوران یورپی یونین کے خارجہ امور کے مندوب جوزف بوریل نے طالبان کے حالیہ سخت اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہر افغان عورت کو اپنے لباس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اطلاعات کے مطابق بہت سے صحافیوں کو کابل میں حراست میں لے لیا گیا جو خواتین کے احتجاج کی کوریج کے بعد لوٹ رہے تھے، لیکن مقامی میڈیا کے مطابق انہیں تھوڑی دیر کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں حالیہ سیلابوں میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ملک بھر میں ہزاروں متاثر ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں پاکستان نے افغانستان کے متاثرہ علاقوں اور لوگوں کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھیج دی ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انسانی ہمدردی کا یہ سامان وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر بھیجا گیا ہے، جو مزار شریف کے مقامی قونصلیٹ میں پہنچ کر امدادی تنظیموں کے حوالے کیا جائے گا۔ اور اب سری لنکا کی صورتحال۔ سری لنکا میں وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے باوجود حکومت مخالف احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین اب مستعفی وزیر اعظم کے بھائی اور ملک کے صدر کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پرتشدد احتجاج میں سابق وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ پر حملے اور رکن پارلیمان کے قتل سمیت کئی افراد کی اموات کے بعد صدر نے فوج اور پولیس کو خصوصی اختیارات دے دیے ہیں، جس کے تحت وہ کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں۔ پیر کو جزیرہ نما ملک سری لنکا میں حکومت کے حامیوں اور مظاہرین میں تصادم کے بعد پرتشدد احتجاج شروع ہوا تھا، جس میں مہندہ راجاپاکسے نے وزارت عثمہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ البتہ پرتشدد احتجاج ختم نہ ہو سکا اور حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے والے مشتعل افراد نے مستعفی ہونے والے وزیر اعظم مہندہ راجاپاکسے کی دارالحکومت کولمبو کے مرکز میں سرکاری رہائش گاہ پر بھی حملہ کیا۔ اسی دوران مظاہرین نے سرکاری رہائش گاہ کے شیشے توڑ دیے اور وہاں موجود املاک کو نقصان پہنچایا۔ حکام کے مطابق ہنگاموں اور احتجاج کے دوران 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 200 سے زائد زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے خبر ملی ہے کہ بھارت کی حکمراں جماعت بی جے پی کے ایک اہلکار کی جانب سے آگرہ میں واقع تاج محل کے 22 کمروں کو کھول کر مبینہ تاریخی حقیقت جاننے سے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کے بعد ایک بار پھر تاج محل کا تنازعہ سرخیوں میں ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کمروں میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں۔ اس سے قبل سن 2015 میں آگرہ کی ایک مقامی عدالت میں درخواست دائر کر کے دعویٰ کیا گیا تھا کہ تاج محل شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز محل کا مقبرہ نہیں ہے، بلکہ شیو کا مندر ہے اور اس کا نام تاج محل نہیں
بلکہ تیج و محالیہ ہے۔ اس درخواست پر سماعت کے دوران محکمہ آثار قدیمہ نے اپنے حلف نامے میں کہا تھا کہ یہ مندر نہیں جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک مقبرہ ہے۔ اس کے بعد بی جے پی کے ایک ایم پی او نے کٹیار اور ایک ایم ایل اے سنگیت سوم نے بھی تاج محل کے مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس تنازع کا آغاز ہندوتوا نظریات کے حامل ایک متنازع تاریخ داں پی این او کی 1989 میں ایک کتاب کی اشاعت کے بعد ہوا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل 12ویں صدی میں تعمیر کردہ ایک مندر تھا جسے مغل بادشاہ شاہجہاں نے راجہ جے سنگھ سے جبراً حاصل کیا تھا۔ تاہم مورخین ان دعووں کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق شاہجہاں نے تاج محل کی تعمیر کے لیے راجہ جے سنگھ کی حویلی کے عوض 4 حویلیاں دی تھیں، جس کے بارے میں شاہی فرمان موجود ہے، اور جن 22 کمروں کو کھولنے کی اپیل کی گئی ہے ان کے بارے میں تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ وہ شاہجہاں اور ان کے اہل خانہ کے استعمال کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ پاکستان سے خبر ہے کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کراچی یونیورسٹی خودکش حملہ کیس کے سلسلے میں حراست میں لیے جانے والے بلوچ طالب علم بیبگر بلوچ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیبگر کی رہائی کے حوالے سے مختلف پوسٹس موجود ہیں۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں بلوچ کونسل کے سلام بلوچ نے بھی ان کی رہائی کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر نے کہا تھا کہ بیبگر امداد بلوچ کو کراچی میں ہونے والے خودکش دھماکے کی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ وہ اغوا نہیں ہوئے بلکہ تفتیش کے لیے زیر حراست ہیں۔ امریکی روزنامے واشنگٹن پوسٹ نے امریکی کیپٹل پر 6 جنوری کے واقعات کی کوریج کے لیے پبلک سروس جرنلزم میں پولیٹزر پرائز جیت لیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی جامع رپورٹنگ ایک عمدہ انٹریکٹیو سیریز میں شامل کی گئی تھی، جس میں 6 جنوری سے قبل، اس روز اور اس کے بعد سیاسی نظام اور سیکیورٹی میں بے شمار مسائل اور ناکامیوں کا پتہ چلا تھا۔ تقریب میں امریکی انخلاء اور افغانستان پر طالبان کی دوبارہ گرفت کی تفصیلات مختلف موضوعات کے تحت بیان کی گئیں اور یوکرینی صحافیوں کو خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔